وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ وہ جواب دیں گے تو پاک ذات ہے، خود ہمیں یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں، یہ سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 17، 18، 19 اور 20 ان 4 آیاتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ جیسا کہ کفار اور مشرکین جو کہ قیامت اور حشر و نشر، جزا و سزا، جنت اور دوزخ کے منکر تھے، ان کے متعلق گزشتہ آیات میں جو ہمارے دروس گزرے ہیں ان میں بتلایا گیا تھا آج تو یہ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، لیکن قیامت میں ان کے لیے جہنم تیار رکھی ہے جس میں یہ اپنے انکار اور کفر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر وہاں کے عذاب اور مصائب کی وجہ سے موت ہی موت پکاریں گے، مگر پھر موت بھی وہاں کہاں، وہاں تو عذاب ہی دائمی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے اس دنیا میں بھی اور جہنم کے عذابوں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ انہی کفار اور مشرکین کے متعلق مزید ان آیات میں بتلایا گیا قیامت کے دن جب سب کا حشر نشر ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا،
تو کفار اور مشرکین کی حسرت میں اضافہ کرنے اور ان کے غم اور پریشانی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مواجہ میں ان کے معبودوں سے دریافت فرمائے گا، کیا تم نے میرے سوا اپنی پرستش کے لیے ان جیلوں کو حکم دیا تھا؟ یہ خود تمہاری دعوت کے بغیر یہ خود تمہاری دعوت کے بغیر تمہاری بندگی اور پرستش کر کے گمراہ ہوئے؟ مشرکوں کے معبود جواباً عرض کریں گے، اے پروردگار، تو ہر شرک سے پاک ہے، ہم کو یہ اختیار ہی کہاں تھا کہ ہم اپنے پرستار بناتے، اس لیے ہم ان کو اپنا پرستار کیسے بنا سکتے تھے؟ آپ کو چھوڑ کر ہم کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھے۔ ان کی گمراہی کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ عیش و آرام میں پڑھ کر اور غفلت کے نشے میں چور ہو کر آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے، کسی نصیحت پر کان نہ دھرا، پیغمبروں کی ہدایت اور ارشادات کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لی، دنیاوی فریب پر مغرور ہو گئے، دنیاوی فائدوں پر مغرور ہو گئے، اپنی دولت پر فخر کرنے لگے۔ آپ نے اپنی نوازش سے جس قدر ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے فائدے پہنچائے، یہ اسی قدر غفلت اور نسیان میں ترقی کرتے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انعامات الہیہ کو دیکھ کر منع میں حقیقی کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرتے، الٹے مغرور اور کفر و عصیان پر تل گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے وغیرہ کہیں گے، جن کو دنیا والوں نے اپنا معبود بنایا تھا، جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ خدا کا بیٹا بنا لیا، یہودی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتی تھی، اس طرح دوسرے بزرگ ہستیوں کو جن کی قبروں پر جا کر لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں۔ تو حاصل جواب کا یہ ہے کہ ان کفار اور مشرکین کو ہم نے گمراہ نہیں کیا، وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اس طرح فرشتے یا وہ دوسرے برگزیدہ ہستیاں جن کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، تو وہ اللہ کو کے سامنے کیا کہیں گے کہ ہم نے مشرکین کو گمراہ نہیں کیا اور نہ ان کو گمراہی کی دعوت دی، بلکہ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے۔ اس پر حق تعالیٰ مشرکین سے فرمائیں گے، لوگ جن کی اعانت پر تم کو بڑا بھروسہ تھا اور جن کو تم اپنا کارساز اور دین میں اپنا مددگار سمجھتے تھے، اپنا حامی کہتے تھے، وہ خود تمہارے دعوے کو جھٹلا رہے ہیں، وہ تمہاری حرکات سے اعلانیہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے تمہارا جرم پوری طرح واضح ہو گیا۔ اب عذاب الہی کو نہ تو تم پھیر سکتے ہو، نہ بات کو پلٹ سکتے ہو، نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو۔ اب جو سزا ملنے والی ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار و مشرکین کا اعتراض جو گزشتہ آیات میں نقل ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازاروں میں آمد و رفت اور ضروریات کی تکمیل کو کفار نبوت کے خلاف سمجھتے تھے، ان اعتراض کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں دو جواب دیے، ایک الزامی اور دوسرا برہانی۔ برہانی سے مراد ہے دلیل سے جواب دینا، الزامی یعنی جو اعتراض کیا اس کا۔ الزامی جواب تو یہ ہے جس طرح کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء و مرسلین بھی گزرے ہیں، لیکن لوازم بشریت سب میں موجود تھے، سب بشر تھے۔ حضرت آدم بھی بشر تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی بشر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بشر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کم و بیش 1,24,000 سب کے سب بشر تھے، ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، سب انسان تھے، سب کھاتے پیتے تھے، سب اولاد آدم تھے، سب کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کسی کے پاس غیبی خزانہ نہیں تھا، نہ فرشتے ساتھ ساتھ ندا کرتے پھرتے تھے۔ تو جب قدرت کا یہی دستور العمل ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نئی بات پیدا ہونے کی تم کیوں درخواست کرتے ہو، تم کیوں خواہش کرتے ہو؟ آگے برہانی جواب ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، دلیل کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کفار کے کہنے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت مند اور خزانہ غیب کا حامل بنا دیتا۔ نیز یہ بھی ممکن تھا کہ فرشتہ ہر وقت تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ساتھ رہتا، غرض ہر فرمائش کو پورا کرنا ممکن تھا، مگر امتحان انسانی جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ بندوں کی آزمائش کرے۔ یہ زندگی ہماری آزمائش ہے بھائی، یہاں ہم ایک عارضی وقت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں اس وقت موت دے جب اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں موت اس وقت آئے جب اللہ ہم سے راضی ہو، اور اس لیے کہ بندوں کی آزمائش کرے اور انبیاء کی تصدیق اور تکذیب کو معیار امتحان قرار دے کہ کون میرے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، کون ان کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں انسانوں میں سے ہر گروہ اور ہر شخص دوسرے کے لیے سبب آزمائش ہے۔ امیروں کی آزمائش غریبوں سے ہے، اور غریبوں کی آزمائش امیروں سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دار امتحان میں کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب اور مفلس بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، اور کسی کو قوی بنایا، کسی کو ضعیف بنایا۔ اس اختلاف و تفاوت میں ہر طبقہ کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا، غریب کے صبر کا امتحان، کہ غنی کو جو اللہ نے دیا کیا اس پر شکر کرتا ہے؟ جو غریب کو اللہ نے غربت دی کیا اس پر صبر کرتا ہے کہ وہ ویلا کرتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے، جو صحت اور قوت میں تم سے زیادہ ہے، جو عزت و جاہ میں تم سے زیادہ ہے، جو خاندانی برتری میں تم سے زیادہ ہے، جو افرادی قوت میں تم سے زیادہ ہے، جو شہرت میں تم سے زیادہ ہے، جو دولت میں تم سے زیادہ ہے، تو فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں، جن کی حیثیت تم کے مقابلے میں کم ہے، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالات پر اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی تمہیں توفیق حاصل ہو۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو صبر و استقلال کی ترکین فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ کافروں کا کفر اور ایذا، ان کا ایذا دینا اور صابروں کا صبر و تحمل سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ الغر یہاں تک منکرین نبوت کے بعض شبہات و اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ اب انہی منکرین نبوت کا ایک شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جو ہمارے سامنے آ کر
نبوت اور رسالت کی شہادت دیتے کہ یہ شخص دعوے نبوت میں صادق ہے، یا ہم بلا واسطہ اللہ کو دیکھتے اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ان کی نبوت کی بابت پوچھ لیتے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بتلا دیتے کہ یہ شخص میرا نبی ہے، یہ شخص میرا رسول ہے، یہ آخری زمان ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ تو اس جاہلانہ اور آمکانہ اور گستاخانہ اور جاہلانہ اور مغرورانہ اعتراض و شبہ کا جواب انشاءاللہ وہ اگلی آیاتوں میں ہوگا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا یہ 18واں سپارہ مکمل ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہمارا 19واں سپارے کی ابتدا ہوگی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب تک ہمارے دم ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت اور قرآن سے تعلق ہمارے یہ قائم دائم رکھے، اور یہ جو درس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کو تا مرگ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اسلام کی برکت سے حشر میں ہم سب کو کامرانی نصیب فرمائے، اور میدان حشر کی ذلت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یا اللہ، تو ہم کو دنیا میں جو کچھ آپ عطا فرمائیں، اس کو اپنے ذکر و فکر کا ذریعہ ہم بنائیں، اور اس دنیا اور آزمائش سے ہم کو کامیابی کے ساتھ دار آخرت میں جانا نصیب فرما۔ یا اللہ، میدان حشر میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے مومنین مخلصین کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کے ساتھ اپنی نام و کرام سے ہم کو نواز دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر اپنے دست مبارک سے پلا دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا